اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 163 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ تفسیر: جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے جو پہلے نہ آئی ہو۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں، بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی ہے جس سے تمام پچھلے انبیاء کو ہدایت ملتی رہی ہے، اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں جسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ وہی کے معنی ہیں اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا، پیغام بھیجنا۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤد علیہ السلام نہیں ہے۔ اس میں بکثرت مضامیر دوسرے لوگوں کے بھی بھر دیے گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مصنفین کی طرف منسوب ہیں۔ البتہ جن مضامین پر تصریح ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، ان کے اندر فی الواقع کلام حق کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ آیت نمبر 164 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ ترجمہ: اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں پہلے نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ تفسیر: دوسرے انبیاء علیہ السلام پر تو وہی اس طرح آتی تھی کہ ایک آواز آ رہی ہے یا فرشتہ پیغام سنا رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ برتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو کی۔ بندے اور خدا کے درمیان اس طرح باتیں ہوتی تھیں جیسے دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں۔ مثال کے لیے اس گفتگو کا حوالہ کافی ہے جو سورہ طٰہٰ میں نقل کی گئی ہے۔ آیت نمبر 165 رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ ترجمہ: یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ تفسیر: یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یعنی ان سب کا ایک ہی کام تھا، اور وہ یہ کہ جو لوگ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم پر ایمان لائیں اور اپنے رویے کو اس کے مطابق درست کر لیں، انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دیں، اور جو فکر و عمل کی غلط راہوں پر چلتے رہیں ان کو اس غلط روی کے برے انجام سے آگاہ کر دیں۔ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اتمام حجت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اس کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم ناواقف تھے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ اسی غرض کے لیے خدا نے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ ان پیغمبروں نے کثیر التعداد انسانوں تک حقیقت کا علم پہنچا دیا
اور اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ گئے جن میں سے کوئی نہ کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں موجود رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ یا تو خود اس شخص پر عائد ہوتا ہے کہ اس تک پیغام پہنچا اور اس نے قبول نہیں کیا، یا ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جن کو راہ راست معلوم تھی اور انہوں نے خدا کے بندوں کو گمراہی میں مبتلا دیکھا تو انہیں آگاہ نہ کیا۔ آیت نمبر 166۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ ترجمہ، یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے۔ تفسیر، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا اپنے علم سے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے اس پر گواہ ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور ویسے تو اللہ تنہا بھی گواہ کے لیے گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ آیت نمبر 167۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ ترجمہ، یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تفسیر، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو، وہ تو پھر بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ضلالا بعیدا، اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہکنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ آیت نمبر 168۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ ترجمہ، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے۔ تفسیر، ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم۔ اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ آیت نمبر 169۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ترجمہ، سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ تفسیر، الا طریقہ جہنم، سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب تو وہی کھلی ہوئی ہے شاہراہ، اسی پر یہ بگٹر دوڑتے رہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیش، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔